ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں جا رہا تھا، مجھے ایک فقیر جو دراصل بڑے ولی اللہ تھے ملے، جو ننگے پاؤں اور ننگے سر جا رہا تھا۔ اس کے پاس دو چھوٹے چھوٹے کپڑے تھے، ایک کپڑے سے انہوں نے دھوتی باندھی ہوئی تھی اور دوسرے کو چادر کی جگہ اوڑھے ہوئے تھا۔ اس کے پاس نہ زاد راہ تھا اور نہ کوئی لوٹا تھا۔ میں نے دل میں کہا، اگر اس کے پاس لوٹا اور رسی ہوتی تو کنویں سے پانی نکال کر لوٹے میں ڈال لیتا اور جس وقت چاہتا وضو کر کے نماز پڑھ لیتا تو بہتر ہوتا۔ پھر میں اس فقیر کے پاس چلا گیا، دوپہر کی سخت گرمی تھی۔ میں نے جا کر کہا، اے جوان، یہ چادر بجائے کندھوں کے اگر سر پر ڈال لو تو بہتر ہوگا تاکہ تم دھوپ سے بچ جاؤ۔ وہ خاموش ہو گیا اور چل دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کہا، تم ننگے پاؤں چل رہے ہو، یہ ہیں میرے جوتے، کبھی تم پہن لو کبھی میں پہن لوں گا۔ وہ کہنے لگا، تم بڑی فضول باتیں کرتے ہو۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم نے کچھ حدیثیں لکھی ہیں؟ میں نے کہا، ہاں لکھی ہیں۔ کہنے لگا، یہ حدیث تم نے نہیں لکھی کہ آدمی کے اسلام کی خوبی اور حسن یہ ہے کہ وہ لایعنی فضول باتوں کو ترک کر دے۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد ہم آگے گئے۔ چلتے چلتے مجھے پیاس لگی۔ ہم ساحل سمندر پر تھے۔ اس نے کہا، کیا تم پیاسے ہو؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر ہم 1 گھنٹہ مزید چلے مگر پیاس نے مجھے سخت پریشان کیا۔ پھر اس نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا، کیا تم پیاسے ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا کہ تم اس مقام پر میری کیا اعانت و مدد کر سکتے ہو؟ اس نے لوٹا مجھ سے لیا اور سمندر میں داخل ہوا اور پانی سے بھر کر میرے پاس لایا اور کہنے لگا، پی۔ میں نے پیا۔ وہ پانی دریائے نیل کے پانی سے زیادہ میٹھا اور صاف تھا۔ حالانکہ سمندر کا پانی کھاری ہوتا ہے اور اس میں کچھ تنکے بھی تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فقیر کوئی ولی اللہ تھے اور صاحب کرامت تھے۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ یہ کوئی ولی اللہ ہیں، ان سے مواخات کی درخواست کرنی چاہیے، لیکن اس وقت اس بات کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب منزل پر پہنچ جائیں گے تو اس وقت ان سے اخوت و صحبت اور رفاقت کی درخواست کروں گا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ وہ بزرگ چلتے چلتے فوراً رک گئے اور کہنے لگے، 2 باتوں میں سے ایک ہوگی، یا تم آگے چلے جاؤ اور میں یہیں رک جاتا ہوں، یا میں آگے جاتا ہوں اور تم یہیں رک جاؤ۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ آگے چلے گئے تو مجھ سے گم ہو جائیں گے، لہٰذا میں جاتا ہوں اور آگے کسی منزل پر جا کر رک جاؤں گا۔ جب یہ بزرگ وہاں پہنچیں گے تو رفاقت کی درخواست کروں گا۔ انہوں نے دوبارہ فرمایا، اے ابوبکر، اگر تم یہاں رکنا چاہتے ہو تو میں آگے جاتا ہوں اور اگر تم جانا چاہتے ہو تو میں پیچھے رہتا ہوں۔ بہرحال میری اور تمہاری رفاقت ختم۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور مجھے وہیں چھوڑ دیا۔ چنانچہ میں منزل سفر پر پہنچ گیا۔ اس منزل یعنی شہر میں میرا ایک دوست رہتا تھا۔ اس کے گھر میں ایک شخص سخت بیمار تھا۔ میرے پاس اس فقیر ولی اللہ کے دیے ہوئے پانی میں سے کچھ پانی باقی تھا۔ میں نے وہ بچا ہوا پانی گھر والوں کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ پانی تھوڑا سا اس مریض پر ڈال دو۔ چنانچہ اس پر پانی ڈالا گیا۔ وہ مریض اللہ کے فضل و کرم سے فوراً تندرست ہو گیا۔ میں نے اس شہر والوں سے اس بزرگ کے متعلق پوچھا کہ شاید ان میں سے کوئی شخص اس بزرگ کو جانتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس قسم کے آدمی کو یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ توکل علی اللہ اور اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت اور مدد کی ایک اور ایمان افروز حقائق سن لیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حجاز کے بیابانوں میں کئی دن مسلسل سفر کرتا رہا، نہ کچھ کھایا اور نہ پیا۔ میرے دل میں لوبیا اور گرم روٹی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں جنگل میں ہوں اور آبادی یعنی شہر اور میرے درمیان بڑی طویل مسافت ہے،
تو یہ کھانا جس کی مجھے خواہش ہوئی ہے یہاں پر مجھے کیسے مل سکے گا؟ فرماتے ہیں کہ یہ تصور ابھی پورا دل میں نہیں آیا تھا کہ دور سے ایک دیہاتی نے آواز دی، آئیے لوبیا اور گرم روٹی کھائیے۔ میں اس دیہاتی کے پاس گیا اور پوچھا، کیا تمہارے پاس لوبیا اور گرم روٹی ہے؟ اس نے کہا، ہاں میرے پاس ہے۔ پھر اس نے اپنی چادر کھول کر اس میں سے لوبیا اور گرم روٹی نکالی اور مجھے کہا کہ کھائیے۔ میں نے کھایا۔ اس نے کہا کھائیے۔ میں نے کھایا۔ اس نے تیسری بار کہا کھائیے۔ میں نے مزید کھایا۔ فرماتے ہیں کہ جب چوتھی بار اس نے کہا کھائیے تو میں نے اس سے پوچھا، اس ذات کی قسم جس نے تجھے اس جنگل میں میرے لیے بھیجا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں خضر علیہ السلام ہوں۔ پھر وہ مجھ سے اچانک غائب ہو گئے۔ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں مجھے سخت پیاس لگی۔ پیاس کی شدت سے میں نے ڈھال ہو کر گر پڑا۔ اچانک میرے چہرے پر کسی نے پانی چھڑکا۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ اچانک ایک خوبصورت آدمی نظر آیا جو سیاہ اور سفید داغوں والے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے مجھے پانی پلایا اور کہا کہ میرے ساتھ چلیے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، کیا کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ میں نے کہا مدینہ طیبہ نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا اتریے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ان پر درود شریف پڑھ کر کہیے کہ آپ کا بھائی خضر علیہ السلام آپ کو سلام کہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ گھوڑے پر سوار شخص ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کو پانی پلانے والا خضر علیہ السلام تھے، جو بحکم خدا تعالی ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کے لیے غیبی مددگار کے طور پر جنگل میں نمودار ہوئے اور انہیں پانی پلا کر موت سے بچایا، پھر انہیں مدینہ منورہ پہنچایا۔ اولیاء اللہ کے معاملات ایسے ہی عجیب و غریب ہوتے ہیں۔